بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ ریاض الصالحین سے ہم کتاب المراقبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس پہ آج جو ہم نے روایت پڑھنی ہے وہ بھی بہت اہم روایت ہے، اس میں بہت خاص مضامین بیان ہوئے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی میں ردیف تھا آپ کا، یعنی آپ سواری پر تشریف فرما تھے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ خاص باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کچھ خاص کلمات ہیں جو تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بالکل لڑکے سے تھے، بالکل نوجوان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، اور بہت ہی محبت کا انداز ہے، بہت ہی اپنائیت کا ایک اسلوب ہے کہ خود سے آگے بڑھ کے بالکل ایک لڑکے سے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حرص تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر جو آپ کے مزاج میں تواضع تھا کہ خود سے آگے بڑھ کے بالکل ایک نوجوان کو کچھ باتیں آپ سکھا رہے ہیں، اور وہ باتیں بھی بہت غیر معمولی ہیں، بہت ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم سب کو اپنے پلے باندھنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، تو گویا توجہ سے سنو، اس پہ غور کرو۔ فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا کن معنوں میں؟ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام الحفیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو الحافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو الحفیظ ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں، اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان کی حفاظت کرو، اس کے بارے میں دھیان رکھو، کیونکہ یہ کتاب المراقبہ ہے نا، اس بات کا دھیان رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے حساب لے گا۔ تو حفاظت کرنا، قرآن مجید میں ایک جگہ پر اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے، التائبون العابدون الحامدون، اس کا اختتام ہوا کہ والحافظون لحدود اللہ، یہ اہل ایمان وہ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے نہیں ہیں۔ خود قرآن مجید میں یہ حفاظت کا لفظ کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا، نماز کے لیے استعمال ہوا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے انسان جو حلف لیتا ہے، جو قسم کھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کیا کہ واحفظوا ایمانکم، اپنے جو ایمان ہیں، جو تمہارے قول و قرار ہیں، جو تمہارے عہد ہیں، جو تمہاری قسمیں ہیں، جو تمہارے حلف ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنس کا جذبہ رکھا ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ پاک دامن مرد کہ جو اپنی جو ہے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں، شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسی ہی پاک دامن عورتیں۔ اور روایات میں وضو کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ وضو کی محافظت نہیں کرتا، وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر وہ شخص کہ جو مومن ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ انسان ایک حدود آشنا زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے سے بچے۔
اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی حفاظت کرنا، اللہ کے ذکر کی محافظت کرنا۔ سورہ کاف میں فرمایا کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا اہل تقویٰ کے، اور یہ کون لوگ ہیں کہ اواب حفیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف لپکنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور حفیظ ہیں، اللہ کے احکامات کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں ہماری دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، یعنی ترک معصیت، اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے بچنا ہے، ترک غفلت۔ اور ترک معصیت شرط ہے تقویٰ کی، اور ضرورت ہے، نفس ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جو ترک غفلت ہے یہ کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کے احکامات کو یاد نہیں رکھنا بلکہ اللہ کی ذات کو بھی ہر لحظے مستحضر رکھنا ہے۔ اسی لیے ذکر کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، قلب میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو حاضر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بھولنے نہ پائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی ذات کی یاد ہمیشہ قائم رکھو۔ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کی حفاظت کرنا، اس کے بھی دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیاوی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں اس سے بچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے بہت سے اذکار ہمیں سکھائے ہیں۔ ایک بہت مشہور ذکر ہے جو صحیح روایات میں بیان ہوا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ آگے فرمایا کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو میری حفاظت کر، میرے آگے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے سے اچک لیا جاؤں، زمین میں دھنسا دیا جاؤں۔ تو ایک تو یہ حفاظت ہے جو درکار ہے ہمیں کہ ہم تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اس سے بچا لیے جائیں۔ اور سعید ابن مسیب علیہ رحمہ بہت بڑے امام تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی نمازوں میں، اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ اپنی نمازوں میں تمہارا حصہ بھی لگاتا ہوں، کچھ عبادات گویا تمہیں سامنے رکھ کر بھی کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیت کا وہ ٹکڑا پڑھا جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ جو دو نوجوان تھے کہ جن کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دفن تھا، وہ دیوار گرا چاہتی تھی جس کو خضر نے ٹھیک کر لیا، تو کہا کہ ان کے والدین نیک تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حفاظت نیکیوں کی وجہ سے، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے، وہ حفاظت صرف اس آدمی کی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اس کی نسلوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور دوسری حفاظت جو ہمیں درکار ہے وہ گناہوں سے ہے، وہ معصیت سے ہے، وہ ایسی چیزوں میں پڑنے سے ہے جس کو اللہ نے منع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ چونکہ وہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والے تھے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، تو جب وہ آزمائش میں آئے، جب وہ مصیبت میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی برہان ظاہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا گناہوں سے۔ تو دوسری حفاظت جو ہمیں درکار ہے وہ گناہوں سے حفاظت درکار ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہمیں درکار ہے، جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا میں کیا ہے کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام راقدا، اے اللہ تو میری حفاظت کر اسلام کے ذریعے، اس حالت میں بھی کہ میں کھڑا ہوں، اس حالت میں بھی کہ میں بیٹھا ہوں، اس حالت میں بھی کہ میں لیٹا ہوں۔ تو دوسری یہ حفاظت ہمیں درکار ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ کی یاد کو قائم رکھتے ہیں، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شرور سے بچاتے ہیں۔ ایک شر تکوینی ہوتا ہے جو برے حالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک شر تشریعی ہوتا ہے جو برے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے شرور سے، دونوں قسم کی سیئات سے حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔
ایک اور روایت میں الفاظ ہیں احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ یہ ہے وہ بہت دور کا نہیں ہے، جو سیدنا مسیح علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے نا کہ دا کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، کنگڈم آف گاڈ بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ ابن عطاء اللہ اسکندرانی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عارف تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ اس سے جو ہے اعمال تو سارے کے سارے نقد طلب کریں اور سارے اس کے لیے جو افضال ہیں سارے انعام ادھار پہ کر لیں، نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی معیت کی لذت ان کو چکھا دیتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام جب انہوں نے اپنے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اننی معکما اسمع و ارا، بے فکر ہو جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم پریشان ہو گئی کہ بھئی کیا ہوگا، تو کہا کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راہیاب کرے گا۔ اور یہی وہ معاملہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کس اندیشے کا اظہار کیا کہ یہ دشمن تو بہت قریب پہنچ چکے ہیں، غار ثور کے منہ پر آ چکے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حزن مت کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے جملہ کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کے ساتھ اللہ ہو، ان کے لیے کیا پریشانی، ان کے لیے کیا حزن، ان کے لیے کیا خوف۔ تو کہا کہ جب اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ تم اللہ کی پریزنس میں ہو، اللہ کی حضوری میں ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کسی سے سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ما ورائے اسباب چیزیں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنی، یعنی کوئی اولاد کوئی نہیں دے سکتا، مال کوئی نہیں دے سکتا، روزی کوئی نہیں دے سکتا، تو مشکل کشا، حاجت روا، ان معنوں میں، میٹافزیکل معنوں میں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کی ماں سوا سے مانگنا گویا یہ شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں بھی جو انسان روزمرہ میں ایک دوسرے سے لیتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں جائز ہے، ظاہری بات ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم محتاج بھی ہیں اور محتاج الیہ بھی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم لوگوں کے محتاج ہیں، کچھ چیزوں میں لوگ ہمارے محتاج ہیں، انسانوں کو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اصل اعتماد انسان کا اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہ انسان جب کسی مصیبت میں پڑے، تکلیف میں آئے تو سب سے پہلا دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف جاتا ہے یا کسی دوست کی طرف، کسی تھانے دار کی طرف، کسی ڈپٹی کمشنر کی طرف، کسی گورنر کی طرف جاتا ہے؟ تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں کوئی چیز کسی سے مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مختلف موقعوں پر بیعت لیتے رہے، تو ایک موقع پہ اپنے کچھ صحابہ سے اس پر بھی بیعت لی تھی کہ بھئی اللہ کے سوا کسی اور سے سوال نہ کرنا، کسی کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلانا۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی سواری پہ سوار ہیں، اونٹ پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں اور ان کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ اٹھا کے دے دو۔ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، آپ کے ذہن میں بات یہی تھی کہ کسی کے سامنے دامن سوال دراز نہ کرنا۔ لیکن یہ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں کہ فلاں چیز مجھے پکڑا دو، فلاں چیز مجھے یہ دے دو، تو کچھ لوگ اس حد تک بھی احتیاط کرتے تھے کہ اس معاملے میں بھی سوال نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ تو کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو۔ یعنی ہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ تو استعانت، اور خاص طور پہ انہی معاملات میں کہ جو ماورائے اسباب ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَعْلَمْ، جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت،
علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ اب یہاں گویا اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل اس کا بیان ہے۔ کہا کہ جان لو کہ اگر ایک پوری جماعت اس پہ جمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ بھی فائدہ پہنچائے تو نہیں فائدہ پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ اور اس کے برعکس وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور تمام لوگ مل جائیں، تمام لوگ جمع ہو جائیں، ایکا کر لیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے، لکھ دیا۔ اور آگے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ پرانے زمانے میں ظاہری بات ہے کہ صحیفوں میں سکرولز میں لکھا جاتا تھا اور قلم سے جو لکھا جاتا تھا وہ گیلی سیاہی ہوتی تھی اور پھر وہ خشک ہوتی تھی۔ تو اس طرح ہمارا یہ تصور ہے نا کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرے گا، بہت سی چیزیں جو ہیں جس میں انسان مجبور محض ہے، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے۔ تو کہا کہ چاہے وہ حصہ ہو جس میں اختیار حاصل ہے، چاہے وہ حصہ ہو چاہے جس میں انسان مجبور محض ہے، ہر دو چیزیں جو کچھ بھی انسان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر کے میں جو بھی آپشنز لوں گا خیر و شر میں تقسیم کرتے ہوئے جو بھی فیصلے کروں گا، اور اس کے نتیجے میں جو میرا انجام ہوگا، سعادت میرا مقدر ہوگی یا شقاوت یا بدبختی میرے نصیب میں آئے گی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گویا یہ سب کچھ ہو چکا ہے، یہ سارا ایپیسوڈ تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دیا ہے، جس کو خود قرآن مجید نے کہا ہے کتاب۔ ہمارے ہاں بھی جو شاعری میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے لوح و قلم، تو لوح وہ کتاب ہے، گویا وہ نوشتہ ہے، وہ سکرول ہے جس پہ لکھا گیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے، اور قلم وہ چیز ہے، وہ آلہ ہے جس سے اس پہ لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز طے ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا ہے اور ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی مدد حاصل نہ کرے یا نقصان سے بچنے کے لیے کسی کی سپورٹ حاصل نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ اعتماد کس پر ہے، توکل کس پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے معاہدے بھی کیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو سپورٹ کے لیے گئے تھے نا، کہ بھئی وہاں کے جو سردار ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے، میں اور میرے ساتھیوں کے لیے وہاں جینا دو بھر ہو گیا ہے، تو تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے پناہ دو، مجھے سپورٹ دو۔ اور جب ان لوگوں نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ ایک سردار آیا اور آپ کو لے کر نہ گیا، اپنی امان میں لے کر نہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے ہم ایک سپورٹ سسٹم ایوالو کرتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ اس چیز کا جو تاثر ہے ہمارے عقیدے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یقینی طور پہ جاننی چاہیے کہ ہم یہ اسباب سارے کریں گے، لیکن بہرحال اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات طے ہے کہ نقصان پہنچنا ہے تو تمام لوگ مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو کتنے ہی ہمارے دشمن ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ وہ جو ہم ایک نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینے کا ارادہ کر لے، جس کو تو عطا کرنے کا نوازنے کا فیصلہ کر لے، اس سے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے یہی بات فرمائی کہ جان لو کہ اگر تمام لوگ مل جائیں اور مل کے یہ طے کر لیں کہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا ہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے طے کر لیا، اور اس کے برعکس اگر سب مل کر یہ طے کر لیں کہ کوئی فائدہ پہنچائیں تو وہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔